السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ دیکھ رہی ہیں ذرائع ناچیز کے ساتھ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ خوبصورت کاوش، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ہم ARYQTV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کے فضائل اور مسائل سے آگاہی اور روشناسی صنف نازک کو فراہم کی جائے۔ اور جناب، گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں راستے کے حقوق کے تعلق سے، یعنی حق الطریق ہمارا عنوان ہے، اور اس تعلق سے ہم نے بات کی کہ جو روڈ کے، گزرگاہ کے اور شاہراہ کے رائٹس ہیں، گلی کے، محلے کے، اس میں ہم سب کو کتنی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی دین اسلام دین فطرت ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے تمام شعبوں پہ مکمل اور جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور جناب، جب ہم بات کرتے ہیں راستے کی، ہم جب بات کرتے ہیں گزرگاہ کی، تو مومن وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو جب وہ گھر میں رہتا ہے تب بھی سراپا خیر ہوتا ہے، باعث جناب نفع ہوتا ہے، باعث خیر و برکت ہوتا ہے، اور جب مومن گھر سے باہر موو کرتا ہے تو تب بھی یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ ہم نے بات کی جناب کہ جو ریاستی قوانین ہیں، جو پرنسپل ہیں، وہ ہماری فلاح اور بہبود کے لیے، یعنی وہ تمام رفاہ عامہ کے قوانین کہ جو ریاست ہم پہ لاگو کرتی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے۔ اور جناب، دوسرے کی دیکھا دیکھی ہمیں ان قوانین کو بریک نہیں کرنا، ان لاز کو نہیں توڑنا ہے، بلکہ شریعت بھی واجب کرتی ہے آپ پہ کہ آپ ان تمام قوانین کے کو فالو کریں کہ جو شریعت مطہرہ سے متصادم نہیں ہیں، کیونکہ وہ عوام کی فلاح کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بھلائی کے لیے ہیں۔ اب وہ ہمیں بھی تکلیف سے اور مشکل سے اور حادثات سے بچائیں گی، یعنی وہ تمام قوانین، اور دوسرے کے لیے بھی باعث نفع ہیں۔ مسلمان کو دوسرے کے لیے باعث ضرر نہیں بننا۔ تو جناب، ہم نے جو، میں جلدی سے بتا دیتی ہوں بریفلی، کہ سگنل توڑنا، مسلسل یا بار بار ہارن بجانا، اور جناب بہت زیادہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنا، بچوں کو گاڑی دے دینا، اور اس طرح کے دیگر معاملات، گھر میں کوئی تقریب ہے تو روڈ بلاک کر دیا یا راستے کو تنگ کر دیا، یہ تمام معاملات شرعی طور پہ بھی ممنوع ہیں۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے جناب کہ ہم نے کل بات کی تھی، اسی ضمن میں آج ایک اور میں سوال لے کے آئی ہوں، اور مجھے دیا بھی گیا ہے کانٹینٹ کی جانب سے، یعنی کانٹینٹ میں میرے آج کے شامل ہے کہ پرینک کرنا، دوسرے کو پریشان کرنا، غلط پتہ بتا دینا، یعنی پریکٹیکل جوک کرنا، یہ بھی شرعی طور پہ ممنوع ہے، اور آج اس کی تفصیل ہم جانیں گے۔ پھر قومی اور ملی تہوار پہ جناب ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، 14 اگست بہت قریب ہے، اس حوالے سے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ آن دی سیٹ موجود ہیں، یہ دونوں ہی خوبصورت، مکمل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، ہم دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ صدف پروین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاءاللہ، سلامت رہیے، اور ہم آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ذی خرد، ذی وقار، ذی استعداد، ہم ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں، اور ہم سب کے آپ مینٹور ہیں، استاد ہیں،
شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور عالمہ صفا فاطمہ میں چاہوں گی سلسلے کو اوپن کیا جائے اور آپ سے ہی سوال پہلا شامل کیا جائے. دیکھنے میں یہ آتا ہے عام طور پہ مشاہدہ یہ ہے کہ قومی اور ملی جب کوئی تہوار آتا ہے اسپیشلی انڈیپینڈنس ڈے جب آتا ہے تو گاڑیوں میں تیز آواز میں میوزک لگایا جاتا ہے یا جناب بائکوں سے سائلنسر ہی کو نکال لیا جاتا ہے اور یہ جو فضا میں شور اور جو نوائز پولیوشن ہوتی ہے اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ایک امن پسند دین ہے اور ظاہر ہے کہ اس امن کو نافذ کرنے کے لیے بہت سے حقوق اور فرائض بھی ہم پر عائد کیے گئے ہیں اور ان فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم ایذائے مسلم سے بچیں. جہاں تک حقوق اور فرائض کی بات ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک یہاں عرض کرنا چاہوں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں آپ کی تائید بھی فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ انا لربک علیک حقا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا عَلَيْكَ حَقًّا یعنی اللہ کے بھی تم پر حقوق ہیں اور اسی طرح تمہاری اپنی جان کے بھی تم پر حقوق ہیں. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور تمہارے اہل خانہ کے بھی تم پر حقوق ہیں. اور پھر بیان فرمایا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ہر کسی کو ہر ذی حق کو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق بھی فرمائی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض کی اور اپنے حقوق کی ادائیگی کریں. یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے ضمن میں کسی نہ کسی کا حق ضرور ادا ہوگا. پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب حقوق اور فرائض کی بات آتی ہے تو بنیادی چیز اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایذائے مسلم سے بچنا. مسلمان کو جن کے حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہیں ان کو ایذا نہ دی جائے اور ایذا سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے. یہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے. پھر اگر یہ سائلنسر کی بات کی جائے یا پھر گاڑی میں بلند آواز سے میوزک کو چلانا یہ اس موقع پر ہو یا کسی بھی موقع پر ہو. ابھی ہم نے یہ بات کی کہ اپنی بھی جان کے حقوق ہیں اور دوسروں کے بھی حقوق ہم سے وابستہ ہیں. بالکل. اچھا اب یہ دیکھیے کہ وہ آواز جو آپ سے بہت دور لوگوں کو ایذا پہنچا رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ خود آپ کی سماعت کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہوگی. تو یوں پھر نہ صرف دوسروں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں بلکہ آپ کے اپنا جو اپنی جان کا حق آپ پر ہے وہ بھی یہاں پر حق تلفی ہو رہی ہے. لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں جو پیغام دے رہا ہے وہ یہ ہے لا ضرر ولا ضرار. نہ تو خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. تو یہ خوبصورت تعلیم جو ہمیں دین اسلام نے دی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی کے ذریعے ہم حقوق کی ادائیگی کر سکیں گے. تو معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. اسی کے ساتھ میں ایک اور بات یہاں عرض کروں گی کہ ایک کوشچن یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تہوار منا رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر خوشی منائی جا رہی ہے. تو جب نعمت ملتی ہے تو دین اسلام ہمیں اس کے لیے بھی اسلوب بیان کر رہا ہے کہ کس طرح اس نعمت کا حق ادا کیا جائے اور کس طرح اس کا شکر ادا کیا جائے. کیونکہ جب نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو ان نعمتوں میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے. پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی کی جائے, استغفار بھی کریں, صدقہ و خیرات بھی کریں اور اپنے جان اور مال کو اس طرح صرف کیا جائے کہ کسی بھی طور اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت لازم نہ آ رہی ہو. لہٰذا ہمیں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے, چونکہ یہ ہماری شرعی بھی ذمہ داری ہے, قومی ملی اخلاقی ہر طرح کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو بھی ایذا سے بچائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایذا سے بچائیں. لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. عالمہ صدف پروین, سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ جن میں راہگیروں کے ساتھ پرینکس کیے جاتے ہیں یعنی پریکٹیکل جوک مذاق کیا جاتا ہے اور پھر اس سے اپنے آپ یعنی اس سے ہم انٹرٹین ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کیا مسلمان کر سکتا ہے کہ دوسرے کو ضرر پہنچا کے اپنے لیے وہ اس میں کوئی مزاح کا یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا پہلو ڈھونڈے؟ اس کا حکم شرع کیا ہے؟ یا پھر راہگیروں پہ کوئی چیز پھینک دینا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احترام مسلم یعنی مسلمان کی عزت اور حرمت کی پاسداری کرنا
اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں جا بجا اس ٹاپک پہ احادیث بھی ملیں گی، آیات بھی ملیں گی کہ مسلمان کی ایک عزت ہے، اس کی تکریم ہے جس کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے ہر موقع پر. جہاں قرآن کریم میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے بیان کیے گئے، وہیں پہ ابن سبیل یعنی جو راہگیر ہے، مسافر ہے، اس کے بھی حقوق بیان فرمائے گئے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ مسلمان کون ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ واللہ تعالی عالم و رسول عالم، یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی آفت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور مومن وہ ہے کہ جس سے مسلمان اپنی عزت، اپنا جان، اپنے مال کو محفوظ سمجھے، وہ مومن کہلاتا ہے. تو قرآن کریم میں تو یہ بیان کیا گیا. اور جہاں تک اگر ہم مذاق کا یا مزاح کا ایک عنصر دیکھیں، انسان کی مزاج میں ہے، طبیعت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے خوش طبعی ہو، تو مزاح کرنے سے تو شریعت نے منع نہیں فرمایا. سیرت طیبہ کا ہم مشاہدہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مزاح بھی فرمایا، لیکن اس میں نہ جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی تھی اور نہ ہی اس سے کسی کو اذیت ہوتی تھی. اور جو ایک دوسرے کا ہم اسلوب سیکھ رہے ہیں، طریقہ سیکھ رہے ہیں، ڈھنگ سیکھ رہے ہیں مزاح کا، انٹرٹینمنٹ کا، لیکن شرعی طور پہ جناب کیسا ہونا چاہیے یہ اس بریک کے بعد جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں راستے کے حقوق کے تعلق سے، یعنی حق الطریق ہمارا عنوان ہے. بریک سے قبل عالمہ صدف پروین سے ہم نے پوچھا تھا کہ روڈ پہ چلتے ہوئے یعنی مسافروں کے ساتھ یا گزرگاہ پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی پرینک کیا جاتا ہے، پریکٹیکل جوک کیا جاتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی سامان پھینک دیا جاتا ہے اور پھر اس سے کوئی مزاح کا پہلو نکالا جاتا ہے، تو اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے جناب؟ جی صدف بلکہ آپ اس کا جواب دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں عرض کر رہی تھی کہ مسافروں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کہ جو مزاح کرنا ہے، خوش طبعی کرنا ہے، اسے بھی شریعت میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا. لیکن دوسروں کا مذاق اڑانا اسے شریعت میں ضرور منع کیا گیا. سورہ حجرات کی آیت ہے، اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکون خیرا منہن، یعنی جو اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں. اسی طرح خواتین دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. تو یہ ممانعت قرآن کریم میں بیان کی گئی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ لا تمہاری اخا کا، یعنی اپنے بھائی کو مزاح وغیرہ اس کے ساتھ کر کے، مذاق مسخری کر کے اسے ناراض نہ کرو، ولا تمازحوا، اور نہ ہی اسے اذیت میں مبتلا کرو. اور جہاں تک یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر اچانک سے کوئی چیز پھینک دی جاتی ہے جس سے وہ ایک دم ہائپر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کیمرے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اور ہنسایا جاتا ہے اس پر، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں یہ بھی ممنوع ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ایک ساتھی سو گئے تو جو دوسرے ساتھی تھے وہ ان کے پاس گئے، اور رسی یا تو ان کے پاس ہی تھی یا جو سو رہے تھے ان کے پاس تھی. وہ رسی انہوں نے ان کے اوپر اس انداز سے پھینکی کہ وہ جو سونے والے تھے وہ سمجھے کہ شاید یہ سانپ ہے. تو وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے، تو اسے دیکھ کر جو دوسرے ساتھی تھے وہ ہنسنے لگے اور ان کا جیسے مذاق اڑانے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے یعنی جو مسلمان ہے اسے اس طرح نہ ڈرایا جائے. مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے. تو اب یہ جو پرینک کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو کیمرے میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ناجائز ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ہاں خوش طبعی کرنا ہے، مزاح کرنی ہے تو وہ کریں، لیکن کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. اللہ اکبر. باقاعدہ لوگ پرینکسٹر بن رہے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک پروفیشن کے طور پہ، سائڈ پروفیشن ہی کہہ لیجئے، لیکن اس کو فالو کر رہے ہیں
اور کافی ساری فالوئنگ ہے ایسے لوگوں کی کہ جو لوگوں کا باقاعدہ پریکٹیکل جوک کر رہے ہیں. تو جناب ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. شرعی طور پہ یہ ناپسندیدہ ہے, ممنوع ہے, یہ سمجھ لینا ہے ہم سب کو. حضرت ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں, اور بات ہوئی گزرگاہ کے حقوق کے تعلق سے. جشن آزادی منانے کے لیے قومی اور ملی تہوار کے موقع پر سائلنسر نکال لینا, ملی نغمے, نیشنل سانگز یا میوزک بہت تیز آواز میں لگا لینا, اس حوالے سے میری بہن نے کلام کیا, یا پھر یہ جو پرینکس کے حوالے سے کل بھی آپ نے کلام فرمایا تھا, آج کیا گفتگو فرمائیں گے؟ اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. لیکن جہاں تک سائلنسر نکال کر اس کی آواز اونچی کرنے کی بات ہے یا میوزک کی بات ہے, تو اول تو یہ ویسے ہی درست نہیں ہے. یعنی کسی دوسرے کو اذیت نہ بھی ہو تو بھی میوزک فی نفس ہی بھی درست نہیں, میوزک جائز نہیں ہے. دو آوازوں کے بارے میں باقاعدہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے, صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ, کہ دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں. تو آگے وہ دو آوازوں کی تفصیل بھی بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا مزمار عند نعمہ و رنہ عند مصیبہ, کہ خوشی کے وقت, نعمت ملنے کے وقت باجے کی آواز, باجا تاشا کوئی بھی جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے آلات موسیقی میں سے کوئی آلہ, اس کی آواز, اور جس وقت مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت رونے کی آواز, یعنی نوحہ کرنے کی, بین کرنے کی آواز. تو ان دو آوازوں کو ملعون قرار دیا گیا ہے. تو یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, یعنی کسی اور کو اذیت نہ بھی ہو تو اس کی ایجاد شرعاً نہیں ہے. اور پھر جب ساتھ یہ پہلو لائق ہو جائے کہ اکیلے میں اگر آپ جو ہے اس طرح کا میوزک چلا رہے ہیں, بجا رہے ہیں, آلات موسیقی چلا رہے ہیں, تو ایجاد نہیں ہے آپ کو. چاہے جائے کہ یہ کہ آپ اتنی بلند آواز کے ساتھ اسے بجا رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے, جس سے صوتی آلودگی پھیل رہی ہے, جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو یہ بدرجہ اولا ناجائز ہے. یعنی اب اس کے اندر پھر عدم جواز کی دو وجہیں لاحق ہو جاتی ہیں. اب یہ دو طرح ناجائز ہو جاتا ہے, یعنی ایک جرم کی بجائے اب یہ دو مستقل جرم ہو جاتے ہیں. ویسے بھی جرم تھا, لیکن جو انداز آپ نے اختیار کیا اس انداز سے یہ دو مستقل جرم ہو گئے. جی, تو اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے. رہ گئی بات جو ہے وہ پرینکس کی, تو کل بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو پرینک کرنا ہوتا ہے, اور جو لوگ باقاعدہ آج کل پروفیشن بھی بنا رہے ہیں, پرینکسٹر ایز اے پروفیشن بھی اب جو ہے لوگوں نے شروع کر دیا ہے اس پرینکسٹر بننے کو, اور اسے بھی اب کوئی معزز سمجھا جا رہا ہے, ٹائٹل ایسا دے دیا جاتا ہے بعد میں کہ جیسے اب پہلے جو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے تو کہتے ہیں انگلش کے اندر کوئی الفاظ استعمال کر دیں تو انگلش کی آڑ میں جو ہے وہ برا لفظ بھی لوگ اچھا اس کی برائی جو ہے انہیں محسوس نہیں ہوتی, وہ اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ بھلے پرینکسٹر کہتے ہیں, پرینکسٹر کہنے کا بھی جو اردو کے اندر جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ جو لفظ اپنی جگہ استعمال ہوتا تھا اس کی شناخت کا بات اسی طرح ہے. پرینکسٹر کہیں یا اردو میں کہیں, بات وہی ہے, یہ شنی فعل ہے, کبھی فعل ہے, اس کی شرعاً بالکل ایجاد نہیں ہے, جائز نہیں ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ شماتت کے اندر آتا ہے. شماتت جو ہے جنہیں شریعت نے جو جرائم بیان کیے ہیں, جنہیں جرم قرار دیا ہے, کرائم قرار دیا ہے, ان کے اندر ایک شماتت بھی شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا ہے. شماتت کی ایجاد نہیں ہے. شماتت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شماتت کا مطلب یہی ہوتا ہے جو پرینک والے کرتے ہیں, یعنی کسی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا. اب وہ خوشی اگر جو ہے دشمنی, عداوت, اناد یا حسد کی بنا پر ہو تو بھی شماتت ہے, اور اگر اناد یا حسد کی بنا پر نہیں ہے, ویسے ہی آپ دل لگی کے لیے جو ہے آپ نے اگلے کو مصیبت میں مبتلا کیا اور اس پہ آپ خوش ہو رہے ہیں, تو یہ بھی شماتت کے اندر ہی آتا ہے. یہ دونوں شماتت کی صورتیں ہیں. تو پرینکس بھی شماتت ہی کی ایک صورت ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. شریعت اس سے منع کرتی ہے اور اسے سختی سے کنڈیم کرتی ہے. ہم بھی اسے سختی سے کنڈیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ لائن پہ ہیں بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. حمیرہ کیسی ہے؟ 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا راستہ جہاں پہلے مسجد تھی اس کو نہ ہٹا دیا گیا ہے اور وہ راستہ بن گیا کہ پیریڈز کے خاتون وہاں سے گزر کے جا سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک راستہ بند ہو اور حالت مجبوری میں خاتون ناپاکی کی حالت میں قبرستان سے گزر سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ راستے کو وسیع کرنے کے لیے قبرستان کا کچھ حصہ منہدم کر دینا کیسا ہے؟ ایسا کرنا اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت آپ کی بات مکمل ہو گئی جی. اچھا میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ. راستے میں کھانا پینا, جگہ جگہ ڈھابے کھلے ہوئے ہیں اور اس کو بھی لوگ تفریح کا, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت تھک گئے ہیں تو اب ویکنڈز پہ تو ہمیں باہر ہی کھانا کھانا ہے.
شریعت کیا کہتی ہے؟ گھر کے بزرگ تو منع کرتے ہیں. بالکل بلا وجہ جو راستوں پہ بیٹھنا ہے وہ تو ویسے ہی منع کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے یقیناً پہلے بھی گفتگو ہو چکی کہ راستے میں اس طرح بیٹھنا کہ لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا اور پھر اجازت اس صورت میں دی کہ راستے کے حقوق ادا کیے جائیں، نظر کی حفاظت بھی ہو، لوگوں کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو اس تکلیف سے بچایا جائے، نہ کہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے. پھر اسی طرح سلام کرنا، اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ راستے کے حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. اب جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ راستے میں کھانا، تو بعض اوقات چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بیٹھ کر وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا. تو دیکھیں اگر کسی کی مجبوری ہے، جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بعض اوقات ظاہر ہے کہ کلاسز کے معمول ہوتے ہیں اور وہ پھر چلتے پھرتے کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جو ڈرائی ہوں، یعنی نیچے نہ گریں، بے ادبی نہ ہو کھانے کی، تو پھر اس صورتحال میں کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، مگر یہ صرف مجبوری کی صورت ہوگی. باقی رہا یہ کہ باقاعدہ بیٹھ کر اس کا اہتمام کرنا اور راستوں میں باقاعدہ کھانے کے لیے بیٹھنا، اس میں کئی قباحتیں ہیں. اگر آپ راستے میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات راستہ تنگ ہوتا ہے تو یہ حق تلفی ہے. اسی طرح کھانے کی بے ادبی بھی ہے یہ، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو بھی اس میں حسرت میں مبتلا کرنا پایا جاتا ہے. آپ باہر کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کئی لوگ ایسے گزر سکتے ہیں جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، پھر ان کے دل میں حسرت پیدا ہوگی. تو جو دین اسلام آپ کے اپنے فروٹ کا جو چھلکا ہے وہ باہر پھینکنا بھی پسند نہیں کر رہا، کیسے ممکن ہے کہ یہ اس چیز کو پسندیدہ قرار دیا جائے؟ پھر اسی طرح جو کھانا نیچے گر جاتا ہے، بعض اوقات ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نیچے گر جاتا ہے، اگر ہمارے اپنے گھر میں گرے یا دسترخوان پر گرے تو ہم اٹھا کر کھا لیتے ہیں، لیکن جو یہ کھانا راستے میں گرے گا، یقینی سی بات ہے کہ اس کو اٹھانے کا معمول نارملی نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوگا. اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر گھروں میں ہی اس کا اہتمام کیا جائے یا کسی بند جگہ پر اہتمام کیا جائے. باقاعدہ سڑک پر یا راستے میں بیٹھ کر کھانے کا اہتمام ہرگز نہ کیا جائے. جناب راستے میں عالمہ صدف آپ کی سمت آؤں گی، بے احتیاطی کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا بل بورڈ یا سائن بورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ لوگوں کو نقصان اس نے پہنچایا ہے. کوئی آندھی آ گئی، اسٹارم آ گیا، حالات ایسے ہیں کہ بڑی زبردست ہوا چل رہی ہے تو وہ گرتے ہیں اور حادثات بھی ہوتے ہیں. یعنی ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں جو اس بات کی شاہد ہیں. تو اب یہ جو بے احتیاطی کے ساتھ سائن بورڈز اور بل بورڈز لگائے جا رہے ہیں، ان کا حکم شرع کیا ہے؟ اس کال کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں دین میرا اور نام خواتین. شکیلا یاسین ہے اور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جی کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کا مختلف ناموں سے اس کو چڑھانا، غصہ دلانا، بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں، تو ایسے میں ان کے لیے تو شوہر آزاد نہ چڑھائیں بیوی بچوں کو، ہیں جی نام نام بگاڑ ان کے کو چڑھا رہے ہیں. چڑھانا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. بہن آپ نے ہمیں کال کرنے کا بہت شکریہ. جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بل بورڈ، سائن بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں، ہر وقت تو یہ ویسے خطرے کی علامت نہیں ہوتے، لیکن جب یہی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں، آندھی ہے، گرتے کوئی ہیں، طوفان باقاعدہ ہے، گرتے ہیں. جی تو یہ گرتے ہیں. اس سے لوگوں کی جو املاک ہے ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جان بھی چلی جی جاتی ہے. بالکل. یہ بھی ہے، یا کوئی اگر بچ گیا تو وہ اپاہج یا معذور ہو جائے گا، جی پوری زندگی اس کی تکلیف میں گزرے گی. تو اس طرح کی اللہ چیزوں کو سب بھی محفوظ راستے رکھے. سے ہٹا دینا، یہ جو ذمہ دار ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہٹائیں، کیونکہ راستے سے اذیت دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جسے میں کروں تو داخل جنت ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دو. جی تو یہ راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ کوئی یعنی ایک عام چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت بہت بیان کی ہے. جیسے اس کے ہم دیکھتے ہیں نقصانات زیادہ ہیں کہ گر رہا ہے تو لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اگر ہٹا دیں گے تو اس کا آخرت میں ہمیں نفع بھی بہت زیادہ ملے گا. اسی طرح ایک حدیث میں اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اس کی بہت برکت ہے، فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اور اس کی پھر تفسیر بیان فرمائی، اور اس میں ایک بات جو بیان فرمائی وہ یہی تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے، تو جو ان میں سب سے اچھا عمل تھا
وہ یہ تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. جی. تو یہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے, لہٰذا جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو ہٹا دیں. اب آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں سائن بورڈ تو اتنے زیادہ نہیں, لیکن جو بلڈنگس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ پینافلیکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں. اب جس بلڈنگ کے اوپر یہ لگے ہیں وہاں کے ہوا وغیرہ کے رکنے کا یہ تو یعنی مستقل ہے کہ وہ لوگ اذیت میں مبتلا ہوں گے. تو اگر ان سے پوچھ کر ان کی اجازت سے لگایا جا رہا ہے تو پھر شاید کوئی اس کی شرعی طور پہ اجازت نکل آئے. لیکن اگر ان کی اجازت نہیں دی گئی اور اس طرح ان کا راستہ یہ بند کر دیا گیا, نہ ان کے پاس ہوا پہنچ رہی ہے نہ روشنی پہنچ رہی ہے, تو یہ بھی ان کو مستقل طور پہ اذیت میں مبتلا کرنا ہے. تو اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہے اس کا اسٹیپ لینا چاہیے. بالکل جی. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں راستے کے حقوق کے تعلق سے, یعنی حق الطریق. جو روڈز ہیں ہمارے ان کے کیا رائٹس ہیں, شرعی طور پہ ہم سب کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور جناب اپنے متعلقین کو بھی سمجھانا ہے کہ قوانین کو فالو کریں, اس کی پاسداری لازم ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں. ٹھیک ہے, تو صاحب میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں, آپ کامنٹس کرنا چاہیں گے گزشتہ سوالات پہ یا میں کالرز کے سوالات شامل دیکھیں, راستے میں کھانے پینے کی جہاں تک بات ہے تو ویسے تو راستے میں کھانا پینا چونکہ جو ہے مروت کے خلاف ہے, اور ماضی میں تو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا, اس لیے ماضی میں تو محدثین نے, فقہاء نے اس کے بارے میں تھوڑا حکم بھی سخت بیان فرمایا. اور آج کل بھی عام حالات میں اس طرح راستے میں کھانے پینے کو معیوب ہی سمجھا جاتا ہے, مروت کے خلاف ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ پیش نظر رہے کہ جن صورتوں میں سے معیوب سمجھا جاتا ہے, مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, ان چیزوں میں تو واقعتاً اسے مروت کے خلاف سمجھ کر اس پر جو حکم سابقہ تھا وہی برقرار ہے, اسی کے تحت اس کی امانت بھی کریں گے, اس سے بچائیں گے بھی, صحیح بچیں گے بھی اور بچائیں گے بھی. لیکن کچھ صورتیں وہ ہیں کہ ان کے اندر راستے میں کھانے پینے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا, اسے مروت کے خلاف اب نہیں سمجھا جاتا. تو جو اس طرح کی صورتیں ہیں ان پر اب کوئی حکم وہ والا نہیں لگے گا جو عام حالات میں ہم لگاتے ہیں, یا سابقہ جو ادوار میں جو حکم بیان فرمایا جاتا تھا اب وہ ان میں نہیں لگے گا. جیسے مثال کے طور پر فوڈ سٹریٹس ہیں, اگر جو ہے وہ کہیں فوڈ سٹریٹس بنا دی جاتی ہیں اور وہ قانونی اجازت سے بنائی جاتی ہیں, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اجازت ہو, قانونی طور پر کوئی روک ٹوک نہ ہو, گورنمنٹ نے باقاعدہ اجازت دی ہو, کسی جگہ کو مختص کر دیا اس اسٹریٹ کو, رات کے اوقات میں فوڈ سٹریٹ بنانے کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہو, تو وہاں پر اگر فوڈ سٹریٹ بنائی جاتی ہے اور لوگ اس انداز پر وہاں اگر کھانا کھاتے ہیں کہ وہ ہے تو راستہ ہی, اب وہ سٹریٹ ہی ہے, لیکن اگر اس انداز پہ کھا رہے ہیں کہ کھانے کی بھی حرمتی بھی نہیں کر رہے اور کوئی شرعی خرابی نہیں پائی جا رہی, تو وہ بلا کراہت جائز ہے, اس پر کوئی حکم نہیں ہے. لیکن بہرحال جو معززین ہیں وہ لوگ کے جن کے فالوورز ہوتے ہیں ان کو عام حالات میں اس طرح کی جگہوں سے بچنا چاہیے. لیکن بالفرض پھر بھی کوئی اگر وہاں کھاتا ہے شرعی تقاضوں کو ملوز رکھتے ہوئے تو اس پر کسی قسم کا کوئی حکم نہیں لگے گا, کراہت کا حکم بھی نہیں لگے گا. یہ بات ہو گئی فوڈ سٹریٹس کی. اور دوسرا جو ہے وہ سوال آپ کا کس بارے میں تھا؟ فوڈ اسٹریٹ کے حوالے سے تھا, اور یہ جو سائن بورڈز اور بل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, سائن بورڈز اور بل بورڈز بھی ہے, جہاں پر اجازت ہو قانونی طور پر, جہاں اجازت ہو وہیں لگانے چاہیے, جہاں قانونی اجازت نہیں ہے وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے, یعنی وہاں لگانا درست نہیں ہے, شرعن بھی درست نہیں, جہاں قانوناً درست نہیں ہے وہاں شرعن بھی درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بل بورڈز یا سائن بورڈز ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے یا جو ان کا میٹر ہے وہ میٹر بھی میٹر کرتا ہے, کہ وہ میٹر بھی درست ہونا چاہیے. اگر وہ میٹر اس طرح کا ہے جیسے مثال کے طور پر اس پہ کسی خاتون کی بے حجاب تصویر بنی ہوئی ہے, ایسی تصویر ہے کہ جو بے پردگی والی ہے, تو اس تصویر کی, اس سائن بورڈ کی, اس بل بورڈ کی اجازت بھی نہیں ہے کہ جس سے بے ستری ہو رہی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ قانونی اجازت بھی ہے اور کنٹینٹ اور میٹر بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ ہوا چلنے کی صورت میں, بارش کی صورت میں اس کے گرنے کا اندیشہ ہے, گر جائے گا اور اس سے نقصان ہوگا, بڑا نہ بھی ہو چھوٹا بھی ہو, اگر اس طرح لگا ہوا ہے کہ گرے گا اور اس سے کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, کسی قسم کا, کسی کے بدن کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا کسی کی املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کی بھی اجازت بہرحال نہیں ہے. اچھا, کل کے ان ساری احتیاطوں کو شرعی تقاضوں کو ملوز رکھ کے اگر لگائے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضور. کل کا ایک لیفٹ اوور ہے سوال, فاطمہ بہن نے پوچھا تھا کہ آپ سے میں پوچھوں کہ 15-20 سال سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء پڑھ رہی ہیں بغیر کسی کی اجازت کے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے تم تکالیف میں مبتلا ہو, ایسا کہنا کیسا ہے؟ نہیں, وہ اصل میں کہنا تو نہیں, وہ پوچھنا چاہ رہی تھی, میرے خیال میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں جو اس طرح بغیر اجازت کے پڑھ رہی ہوں میرا یہ فیل ٹھیک ہے یا نہیں, اور دوسرا میری جو بیماری ہے اس کا سبب یہی ہے یا نہیں. اچھا ٹھیک.
دیکھیں چونکہ یہ قطعی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسی وجہ سے ہی ان کی بیماری ہے، لیکن ویسے اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو دیکھیں اس طرح ہوتا ہے۔ یہ جو اجازت کی بات کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں سارے کے سارے سبحان اللہ، اللہ کے پاک نام ہیں، اچھے نام ہیں، لیکن جو ان مبارک اسماء کی تاثیرات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ کسی اسم مبارک کی تاثیر تیز ہے، گرم ہے، کسی اسم مبارک کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ تو یہ جو اجازت کا کہا جاتا ہے وہ دراصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی مقصد کے صرف ثواب کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس میں تو اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی آپ ثواب کے لیے اللہ کے نام پڑھنا چاہتی ہیں سبحان اللہ، تو کبھی آپ نے اللہ کا کوئی نام پڑھ لیا، کبھی اللہ کا کوئی نام آپ نے ورد کر لیا ثواب کے لیے بغیر کوئی عدد معین کیے، تو اس میں اجازت کی حاجت نہیں ہوتی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے، جیسے کہ لوگ بعض اوقات مقاصد کے لیے فکس کر رہے ہوتے ہیں اوراد کی یہ ورد، تو پھر اس میں اجازت ضروری ہوتی ہے۔ وہ اجازت ضروری اس لیے ہوتی ہے، یعنی وہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے اس کا، شریعت نے نہیں اس کو لازم قرار دیا کہ آپ اجازت لیں گے لیں، وہ اصل میں روحانی طور پر اجازت کو ضروری اسی لیے قرار دیا جاتا ہے کہ تاکہ جس سے آپ اجازت لیں گے وہ جو صاحب اجازت آپ کو اجازت دے رہا ہے، چونکہ وہ ان چیزوں کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، تو وہ جب آپ کو بتائے گا کہ یہ اسم مبارک جو آپ ورد کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں، اس اسم مبارک کی تاثیر کیسی ہے، اور اس کا جو اتنا عدد آپ مختص کر رہی ہیں، اتنا عدد مختص کرنے میں آپ کو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو اسم مبارک پڑھا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ کس قسم کا پرہیز کیا جائے گا۔ بعض اوقات غذاؤں کا پرہیز بھی ہوتا ہے، ترک جلالی ترک جمالی جسے کہا جاتا ہے۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ کچھ اسماء کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غذاؤں کا پرہیز کیا جاتا ہے تاکہ دونوں مل کر سرکٹ شارٹ نہ ہو، تو اس وجہ سے پرہیز کا بتایا جاتا ہے روحانی طور پر۔ تو وہ ان روحانی باریکیوں کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے اجازت کا۔ ویسے شرعی حکم نہیں ہے کوئی اجازت کا کہ شرعن لازم ہو، یا اگر آپ نے بغیر اجازت کے کچھ پڑھ لیا ہے تو آپ گناہ گار ہیں، گناہ نہیں ہے، شرعن تو جائز ہی ہے اگر اللہ کے نام جو پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی عدد مختص کیے بغیر ویسے پڑھتے رہیں، سبحان اللہ اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی مخصوص عدد کو فکس کیا ہے اور مخصوص اسماء کو فکس کیا ہے اور کسی مخصوص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اجازت لے کر پڑھیں۔ اور جہاں تک بیماری کی بات ہے تو آپ بیماری کے لیے آپ کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کامل عاجل نافع عطا فرمائے، اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ ضرور کروائیں۔ کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح روحانی چیز جو ہے استخارہ کرواتے ہیں یا روحانی طور پر چیک کرواتے ہیں تو کچھ آ جاتا ہے، پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ جو میڈیکل پرابلم ہے اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ضرور کروایا کریں، دعا اور دوا دونوں کا حکم ہے۔ اور جو تدبیر ہے، تدبیر کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، روحانی علاج بھی تدبیر ہی ہے، اور جو فزیکل علاج ہے، جو میڈیٹیشن ہے، یہ بھی تدبیر ہی ہے۔ میڈیکل علاج، میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بھی تدبیر ہی ہے۔ میڈیٹیشن مراقبہ کے معنی میں جو میڈیٹیشن ہے وہ بھی تدبیر، اور میڈیکیشن بھی، جی وہ بھی تدبیر ہی ہے، یعنی میڈیکیشن ہو یا میڈیٹیشن ہو یہ دونوں تدبیر ہیں۔ تو تدبیر اختیار کرنے کی تو اجازت ہے، تدبیر عالم اسباب دنیا، تو تدبیر بھی اختیار کریں اور دعا بھی کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ ایسا راستہ ہے کہ جہاں پہلے مسجد تھی وہ مسجد اب ہٹا دی گئی ہے اور وہ گزرگاہ بنا دی گئی ہے، وہاں سے بہنیں ایام کی حالت میں گزر سکتی ہیں بحالت مجبوری؟ دیکھیں مسجد جو ہوتی ہے جب ایک دفعہ بن جائے تو مسجد ہی ہوتی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک فضا تک وہ سارا ایریا مسجد شمار ہوتا ہے، تو اس کی اجازت تو نہیں ہوتی کہ مسجد اس طرح مسمار کر دی جائے یا مسجد جو ہے وہ اس طرح ہٹا دی جائے۔ لیکن ان کیس اگر اس طرح ہٹا دی گئی ہے اور معلوم نہیں ہے لوگوں کو کہ بھئی یہاں مسجد تھی اور اس وجہ سے وہاں سے کوئی گزرتا ہے، جیسے بہت ساری شاہراہیں ایسی ہیں، بہت سارے شارع عام ایسے ہیں کہ ماضی میں سالوں پہلے وہاں کوئی مسجد تھی، بیچ میں جب تعمیرات ہوئیں، توسیعی کام ہوا تو اس میں مسجد ہٹا دی گئی۔ اب موجودہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں مسجد تھی یا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، اس میں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب معلوم ہو اور آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا ہو تو ایسی صورت میں پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ جب ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے اور وہ مسجد کا حکم تو بہرحال مسجد کا رہتا ہے، مسجدیت باطل نہیں ہوتی، یعنی ایک دفعہ آپ نے جب اس کو مسجد قرار دے دیا ہے تو اب اس کی مسجدیت باطل نہیں ہوتی۔ اچھا شاید، اور بالخصوص جو ہے وہ ہمارے بلاد میں، ہمارے علاقوں میں، یعنی باہر کی دنیا جو ہے، جو غیر مسلم دنیا ہے، وہاں پر تو پھر جہاں پر عمارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے عمارتیں جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں، پھر وہ عمارت جو ہے وہ آگے فروخت کر دی جاتی ہے، وہاں کے احکام کچھ الگ ہیں۔ لیکن جو ہمارے بلاد ہیں جہاں پر ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر بہرحال جو ہے وہ، اور بالخصوص جو ہے مسلم کنٹریز، وہاں مسجد کی مسجدیت باطل نہیں ہوتی اور اس طرح کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ قبروں کو ختم کر کے جو راستہ بنایا جاتا ہے یا
قبرستان سے گزرگاہیں بنا دی جاتی ہیں وسیع کرنے کے لیے، جو آپ سوال اس کا سمجھے ہیں تو آپ ذرا جواب دے دیجیے۔ یہ بہن نے پوچھا کہ قبرستان کا کچھ حصہ جو ہے راستے کو وسیع کرنے کے لیے قبرستان کا کچھ حصہ منہدم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں قبریں مسمار کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، راستہ وسیع بھی کرنا ہو تو قبریں مسمار نہیں کرنی چاہیے۔ قبریں مسمار کیے بغیر قبرستان کا کوئی اگر خالی حصہ ہے یا اس کی کوئی باؤنڈری ہے، کوئی جگہ بیچ میں خالی پڑی ہوئی ہے یا صرف جھاڑیاں وغیرہ ہیں اور قبریں وہاں پر نہیں بنی ہوئی، تو قبروں کی بے حرمتی کیے بغیر، قبروں کی بے توقیری کیے بغیر اگر اس حصے کو منہدم کر کے راستہ وسیع کیا جاتا ہے قانونی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، تو اس کی اجازت تو ہے۔ عام حالات میں قانونی اجازت کے بغیر، ریاستی یا حکومتی اجازت کے بغیر خود سے اس طرح منہدم میں نہیں کر سکتے۔ اور اگر قبریں مسمار کرنی ہو تو قبریں مسمار کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قبریں مسمار آپ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی قبروں کی توقیر ہے، تعظیم ہے، وہ لازم ہے۔ اچھا، یہ بہن نے پوچھا ہے کہ اگر شوہر حضرات اپنی بیویوں کو اس سے پہلے چڑھائیں، ایک بات اور بیچ میں جو ہے وہ بہن نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ قبرستان سے گزرنا کہ راستہ تنگ ہے، راستے کے تنگ ہونے کی وجہ سے قبرستان بیچ میں ہے، تو قبرستان سے گزر سکتی ہے خاتون یا نہیں گزر سکتی، اکیلی خاتون جو ہے؟ دیکھیں عام حالات میں تو ہم اس سے منع کرتے ہیں کہ قبرستان سے جو ہے وہ جو بالخصوص قبرستان کے اندر کوئی ایسا راستہ کہ جو نیا راستہ بنایا گیا ہو، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ قبریں مسمار کر کے لوگوں نے بنایا ہوتا ہے راستہ، تو قبریں مسمار کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر قبروں کی بے حرمتی کی اجازت بھی نہیں، تو چونکہ ایسا جب معلوم ہو تو اسی لیے فقہاء نے منع فرمایا کہ قبرستان میں جو راستہ نیا بنایا گیا ہو اس راستے پہ چلنے کی، گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی قبریں مسمار کر کے راستہ نہیں بنایا گیا، ویسے ہی اس میں جگہ موجود ہے الگ سے، قبریں مسمار نہیں کی گئیں، وہاں سے گزرا جا سکتا ہے اور راستہ تنگ ہے، تو اول تو آپ راستہ ہی استعمال کریں۔ لیکن کوئی بہت شدید مجبوری ہو اور اس شدید مجبوری کے اندر قبروں کی بے حرمتی کیے بغیر، بے توقیری کیے بغیر اگر اس راستے سے گزر جاتی ہیں تو اس پر کوئی حکم نہیں عائد ہوتا، یعنی وہ پھر شرعاً گناہ نہیں ہے، اسے ہم منع نہیں کرتے۔ لیکن یہ بہرحال ملحوظ رکھا جائے کہ قبرستان عام طور پر سنسان جگہوں پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر بعض ایسے لوگوں کا کہ جو فاسق فاجر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ڈیرہ بنا لیتے ہیں، اور وہ ڈیرہ نہ بھی بنائیں تو کبھی کبھار وہ وہاں آتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں خاتون کی بے آبروئی کا اندیشہ سیاح ہوتا ہے، تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر خاتون کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے اوقات میں گزرنے کی اجازت نہیں۔ شوہر بیوی کا نام بگاڑ کے چڑھائے، بچوں کو چڑھائے، کیسا ہے؟ شوہر کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی کا نام بگاڑے، شوہر کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کا نام بگاڑے۔ دیکھیں ایک ہے پیار سے نام میں کوئی تصرف کرنا، ایسا تصرف کرنا کہ جو برا نہ لگے اسے، اس طرح کا تصرف کرنا تو جائز ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ اسے ہمارے عربی گرامر کے اندر کہا جاتا ہے ترخیم، منادہ مرخم، یعنی جب کوئی لفظ بولا جا رہا ہو، کوئی نام لیا جا رہا ہو، ندا کی جا رہی ہو اس نام کی، اور اس کی نام کے اندر کوئی حرف گرا دیا جائے تو اسے منادہ مرخم کہتے ہیں۔ جب سامنے والے کو برا نہ لگے تو اس کی اجازت ہے، سرکار علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایسا نام بولنا کہ جو نام اگلے کو برا لگتا ہو، اس نام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جسے واقعتاً نام بگاڑنا کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ نہ باپ بچوں کے بگاڑ سکتا ہے، نہ شوہر بیوی کے بگاڑ سکتا ہے، اور بیوی بھی شوہر کا نہیں بگاڑ سکتی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عالمہ صفا فاطمہ، میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ عالمہ صدف پروین، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، شرعی مسائل اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شرعی طور پہ آپ کی مکمل اور جامع رہنمائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے اور ہم سب تمام نعمتوں کی، اسپیشلی آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے ملک پہ، عالم اسلام پہ اپنا خاص فضل اور خاص کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔